بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد معرفت هذه الاقسام قسم خامس یشمل الکل۔ اور ان قسموں کو جان لینے کے بعد ایک پانچویں قسم ہے جو سب کو شامل ہے، کل کو شامل ہے۔ ای بعد معرفت هذه الاقسام العشرین الحاصلة من التقسیمات الاربعۃ تقسیم خامس یشمل کل من العشرین، یعنی ان 20 قسموں کو جو 4 تقسیموں سے حاصل ہوئی ہیں ان کو جان لینے کے بعد ایک پانچویں تقسیم بھی ہے جو 20 میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ یعنی ابھی تک قرآن شریف کی انہوں نے 4 تقسیمیں کی اور ہر تقسیم کے تحت 4 قسمیں ہیں، اور اس میں سے ایک جو تقسیم ہے اس کی متقابلات بھی ہیں، تو اس طرح سے پوری 20 قسمیں ہوئی ہیں اب تک، 4 تقسیمیں اور 20 قسمیں۔ تو 4 تقسیمیں ہوئی اور 4 تقسیموں سے ہمیں 20 قسمیں ملی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایک پانچویں تقسیم بھی ہے، اور وہ پانچویں تقسیم ان سب کو شامل ہے، یعنی ان 20 قسموں کو یہ پانچویں تقسیم شامل ہے۔ اس پانچویں تقسیم کی جو قسمیں ہیں اس کی ساری قسمیں ان 20 کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ 20 قسمیں تو ابھی پیچھے گزر چکی، اور وہ جو 20 قسمیں ہوئی تھی وہ 4 تقسیموں سے ہوئی تھی، 4 تقسیموں سے 20 قسمیں ہوئی تھی۔ اب انہی 20 قسموں کی ایک پانچویں تقسیم ہے جس کی قسموں کے ساتھ یہ مل کر کے آتے ہیں، یہ اس کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک پانچویں تقسیم بھی ہے 4 تقسیم کے بعد، اور اس کے اندر بھی 4 قسمیں ہیں، اور وہ 4 قسمیں ان 20 کے ساتھ پائی جائیں گی۔ تو اگر اس طرح سے دیکھیں، ضرب دیں تو 20 کو اگر 4 میں ضرب دیتے ہیں تو ساری مل کر کے 80 قسمیں ہو جائیں گی۔ تو یہ پوری 80 قسمیں بنیں گی نظم قرآن کی۔ وہو اربعۃ ایضاً، اور یہ بھی 4 ہیں، معرفت و مواضعہا و معانیہا و ترتیبہا و احکامہا۔ پانچویں تقسیم کی جو قسمیں ہیں وہ بھی 4 قسمیں ہی ہیں۔ ان کے مواضع کو پہچاننا، یعنی جو قسمیں پیچھے گزر چکی ہیں ان قسموں کے مواضع کو پہچاننا، مواضع سے کیا مراد ہے آگے بیان کریں گے۔ ان کے معانی کو پہچاننا، ان کی ترتیب کو جاننا، اور ان کے احکام کو جاننا۔ ای معرفت ای ھذا تقسیم اربعۃ اقسام ایضاً، اور یعنی یہ تقسیم بھی 4 قسمیں ہیں۔ اربعۃ اقسام انہوں نے کہہ دیا کہ جو ماتن نے اربعۃ کہا ہے اس میں جو تنوین ہے وہ تنوین عوض کا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے اس سے، تو انہوں نے مضاف الیہ کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اربعۃ اقسام اصل میں ہے، اور مضاف الیہ کو حذف کر کے ماتن نے اس کے بدلے میں تنوین اربعۃ کو دے دیا۔ تو یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ بھی 4 قسموں کو شامل ہے۔ تو پانچویں تقسیم جو ہے، پانچویں قسم ماتن نے کہا تھا، اس قسم سے مراد بھی تقسیم ہی ہے، اور اس تقسیم کے تحت بھی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی معرفت و مواضعہا، اس کے مواضع کو پہچاننا۔ مواضع کیا ہے؟ ای ماخذ اشتقاق هذه الاقسام، یعنی ان قسموں کے ماخذ اشتقاق، ان قسموں کا ماخذ اشتقاق۔ وہو ان لفظ الخاص مشتق من الخصوص وهو الانفراد، اور وہ یہ ہے کہ لفظ خاص یہ خصوص سے مشتق ہے جو کہ انفراد ہے، انفراد اور یکتائی، افراد سے جدا ہونا۔ وَأَنَّ الْعَامَّ مُشْتَقٌ مِّنَ الْعُمُومِ وَهُوَ الشُّمُولُ وَقِسْ عَلَيْهِ، اور یہ کہ عام عموم سے مشتق ہے، اور عموم شمول کو کہتے ہیں، شامل ہونے کو کہتے ہیں،
افراد کو اور اسی پر باقی کو قیاس کرو۔ یہ پانچویں تقسیم کی پہلی قسم یہ ہے کہ جو بھی قسمیں گزری ہیں، مثال کے طور پہ خاص، عام، مشترک، مؤول، اس کے بعد ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ ان سارے ان کا جو نام رکھا گیا ہے، خاص کا نام جو خاص رکھا گیا ہے، تو یہ کس سے مشتق ہے، اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے، اس کو جان لینا یہ پہلی تقسیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر استنباط کسی کو کرنا ہے تو یہ جاننا اس کے لیے بےحد ضروری ہے، مجتہد کے لیے یہ جاننا بےحد ضروری ہے کہ اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے۔ اگر وہ ماخذ اشتقاق نہیں جان پائے گا تو اس کا مفہوم بھی وہ نہیں سمجھ پائے گا، لغوی مفہوم نہیں سمجھ پائے گا، اور پھر اس سے دقت آگے ہوگی۔ تو یہ پانچویں تقسیم کی پہلی قسم یہی ہے کہ ان کے ماخذ اشتقاق کو جان لینا، جو بھی قسمیں پیچھے ہوئی ہیں ان کے ماخذ اشتقاق کو جاننا اور ان کے لغوی معنی کو جاننا کہ ان کا ماخذ اشتقاق کیا ہے، یہ کس اصل حروف سے یہ بنے ہیں اور کس سے یہ نکلے ہوئے ہیں، اور پھر اس کا معنی کیا ہے، اس اصل لفظ کا معنی کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے۔ تو یہ پہلی تقسیم ہے۔ تو مثال کے طور پہ خاص ہے، سب سے پہلی قسم خاص انہوں نے بیان کی تھی، تو خاص یہ قسم ہو گئی۔ اب یہ جاننا مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ خاص یہ کس سے مشتق ہے، ماخذ اشتقاق اس کا کیا ہے۔ تو جب غور و فکر کرے گا مجتہد لغت میں تو وہ یہ پائے گا کہ خاص جو ہے یہ خصوص سے مشتق ہے، اور خصوص کا معنی افراد سے الگ ہونا ہوتا ہے، مطلب افراد کے درمیان میں اشتراک اور یہ افراد کو شامل نہ ہو، ایسا ہوتا ہے۔ جو افراد کو شامل نہ ہو اور افراد سے جدا ہو، کسی ایک فرد کو ہی شامل ہو، تو اسی کو خاص کہتے ہیں۔ تو خاص یہ خصوص سے مشتق ہے، اور خصوص جو ہے وہ انفراد کو کہتے ہیں۔ انفراد کا مطلب ہوتا ہے افراد سے الگ ہونا، تنہا ہونا۔ تو خاص کے بارے میں یہ ہے کہ خاص کا ماخذ اشتقاق خصوص ہے اور خصوص کا معنی انفراد ہے۔ ایسے ہی باقی جو قسمیں ہیں ان کو بھی جاننا، جیسے عام ہے تو عام یہ ہے، عام جو ہے یہ مشتق ہے عموم سے، اور عموم کہتے ہیں شمول کو، یعنی افراد کے شامل ہونے کو عموم کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی چیز افراد کو شامل ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ افراد کو عام ہے، یہ ان سب کو عام ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ عموم جو ہے، عام جو ہے یہ عموم سے مشتق ہے، اور عموم جو ہے یہ شمول کے معنی میں ہے۔ عموم کا معنی شمول ہے، یعنی شامل ہونا افراد کو۔ تو عام کا معنی ہے افراد کو شامل ہونا، اس کا ماخذ اشتقاق عموم ہے، اور خاص کا معنی ہے افراد سے جدا ہونا، افراد کو شامل نہ ہونا بلکہ کسی ایک فرد کو شامل ہونا، اور اس کو کہتے ہیں خاص، جو کہ خصوص سے مشتق ہے۔ یہ پہلی تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح اشتراک، مشترک ہے، تو مشترک یہ جب لغت میں غور و فکر کرے گا کوئی تو یہ جانے گا کہ مشترک جو ہے یہ اشتراک سے مشتق ہے، اور اشتراک کا معنی ہے باہم شریک ہونا کسی چیز میں، اس کو اشتراک کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی باقی قسمیں جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہر ایک کا ماخذ اشتقاق اور اس کا معنی جاننا، لغوی معنی، یہ پہلی تقسیم ہے، پہلی تقسیم کی پہلی قسم ہے، پانچویں تقسیم کی پہلی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کے ساتھ جمع ہوگی، یعنی خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، جتنی بھی قسمیں پیچھے ہوئی ہیں ان ساری قسموں کے میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ جمع ہوگی۔ دوسری قسم و معانیہا، اور اس کے معانی کو جاننا، یعنی جو قسمیں ہوئی ہیں ان کی معانی کو جاننا۔ معانی کیا ہے؟ ای المفہومات الاصطلاحیۃ، یعنی مفہومات اصطلاحیہ۔ یعنی پانچویں تقسیم کی دوسری قسم یہ ہے کہ جتنی بھی قسمیں ہوئی ہیں ان سب کے معانی کو جاننا، یعنی ان کے مفہومات اصطلاحیہ کو جاننا، اصطلاح شرع میں انہیں کیا کہا جاتا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، یہ جاننا، اور انہیں
ان کا مفہوم کیا ہے اصطلاح شرع میں، اس کو جاننا یہ پانچویں تقسیم کی دوسری قسم ہے۔ مثال کے طور پہ خاص کیا ہے، خاص کا اصطلاحی تعریف کیا ہے اور اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، یہ جاننا۔ عام کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اصطلاح میں عام کسے کہتے ہیں، یہ جاننا۔ مشترک کو اصطلاح میں مشترک اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں، یہ جاننا۔ یہ ساری چیزیں جاننے کو یہ دوسری قسم ہے پانچویں تقسیم کی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اور ان کے معانی کو جاننا، یہ عطف ہے اس کا مواضعہا پر، کہ معرفت و معانیہا، یہ ہے کہ ان قسموں کے معانی کو جاننا۔ اب معانی کیا ہے، ای المفہومات الاصطلاحیہ، یعنی مفہومات اصطلاحیہ ہی ان کے معانی ہیں۔ مثال کے طور پہ خاص کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہی اس کا معنی ہے، کہ اصطلاح میں خاص کسے کہتے ہیں اسی کو اس کا معنی کہیں گے۔ تو اصولیوں کے نزدیک جتنی بھی قسمیں گزری ہیں ان کے اصولیوں کی اصطلاح میں ان کا مفہوم کیا ہے یہ جاننا دوسری قسم ہے، اور یہ بھی سب کو ہی شامل ہوگی۔ جتنی بھی قسمیں اس کی ہیں وہ سب کے ساتھ شامل ہوں گی۔ پانچویں تقسیم کی ساری قسمیں پیچھے کی 20 تقسیم کے ساتھ جمع ہوں گی۔ وہی ان الخاص فی الاصطلاح لفظ وضع لمعنى معلوم علی الانفراد والعام هو منتظم جمعا من المسمیات۔ اور وہ یہ ہے کہ خاص اصطلاح میں ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر، اور عام وہ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ خاص کی تعریف کیا ہے، خاص اصطلاح میں خاص کا مفہوم کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ خاص ایک ایسا لفظ ہے جو کسی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی معنی مجہول کے لیے نہیں، معنی معلوم کے لیے اور معنی متعین کے لیے، اور انفرادی طریقے پر۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا الگ معنی ایک سمجھا جاتا ہو اور وہ افراد سے جدا ہوتا ہو، تو اسی کو خاص کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا لفظ جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو معنی ایک تنہا معنی ہوتا ہے اور وہ افراد سے جدا ہوتا ہے، اسی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہو اس لفظ کو خاص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تعریف ابھی آگے آئے گی تو اور وضاحت وہاں پر ہوگی۔ والعام هو منتظم جمعا من المسمیات، اور عام وہ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، یعنی عام یہ افراد سے جدا نہیں ہوتا ہے بلکہ افراد کو شامل ہوتا ہے، یعنی چند چیزوں کے لیے، چند چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہو اسی لفظ کو عام کہتے ہیں، یا کوئی بھی لفظ جو چند چیزوں پر دلالت کرے اور افراد کو بتائے اسی کو عام کہا جاتا ہے۔ تو عام وہ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ وترتیبها أي معرفة أن أيها يقدم عند التعارض، مثلا إذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظاهر، اور اس کی ترتیب کو جاننا، ومعرفت ترتیبها یہ ہے اصل میں، تو اور ان کی ترتیب کو جاننا یعنی یہ جاننا کہ تعارض کے وقت کون سا مقدم ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب نص اور ظاہر یہ دونوں متعارض ہو جائیں، ان کا تعارض ہو جائے تو نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو 20 قسمیں ہیں ان میں سے ہر قسم دوسری کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ قسمیں ہیں جو جمع ہو جاتی ہیں۔ تو جو ایسی قسمیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ اگر دو قسمیں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان میں ٹکراؤ ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کس کو مقدم رکھا جائے گا، یعنی کس کو اقویٰ مانا جائے گا اور کس پر عمل کیا جائے گا اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ چیز جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اسی کو یہی اس کی تیسری قسم ہے کہ ان قسموں کی ترتیب کو جاننا کہ کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے، اور تعارض کے وقت کس کو مقدم رکھا جائے گا اور کس کو مؤخر کیا جائے گا، یہی جاننا
یہ تیسری قسم ہو گئی اس کی۔ مثال کے طور پہ جب نص اور ظاہر یہ متعارض ہو جائیں، یعنی دونوں ٹکرا جائیں، کہیں ایک آیت کریمہ ہے اور اس سے جو نص سے ثابت ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر ظاہر سے ثابت ہو، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو یہاں ٹکراؤ ہو گیا، تو اب ٹکراؤ کی صورت میں جو اعلیٰ ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا اور جو اس سے اعلیٰ سے کم ہے اس کو مؤخر کیا جائے گا۔ تو جب ظاہر اور نص ان دونوں میں تعارض ہو جائے تو اب ایسی صورت میں نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، یعنی نص کو معتبر مانا جائے گا اور نص کے ذریعے جو حکم ثابت ہو اس کو پہلے اور اس کو فوقیت دی جائے گی۔ و احکامہا یعنی و معرفت و احکامہا، یہ چوتھی قسم ہے پانچویں تقسیم کی، کہ ان کے احکام کو جاننا، جو بھی قسمیں پیچھے گزری ہیں ان کے احکام کیا کیا ہیں اس کو جاننا۔ ان ایہا قطعی و ایہا ظنی و ایہا واجب التوقف، والخاص قطعی والعام المخصوص ظنی والمتشابہ واجب التوقف۔ ان کے احکام کو جاننا یعنی یہ کہ کون سی قسم قطعی ہے، کس کا حکم قطعی ہے، اور کون ظنی ہے اور کون واجب التوقف ہے۔ تو خاص یہ قطعی ہے اور عام یہ مخصوص، عام جو مخصوص ہوتا ہے یہ ظنی ہے، عام میں مخصوص ظنی ہے، اور متشابہ واجب التوقف ہے۔ یعنی جو قسمیں ہیں ان میں سے کچھ قطعی ہیں، یعنی کچھ سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں ان کے خلاف کا بالکل بھی شک ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل بھی احتمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یقینی طور پر یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا حکم یہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ثابت ہوا وہی حقیقی ہے اور اس کا خلاف ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسی کو قطعی کہتے ہیں۔ یقینی طور پر کوئی چیز ثابت ہو تو اسی کو قطعی کہتے ہیں۔ تو جس سے یقینی طور پر احکام ثابت ہوتے ہیں اس کو یقینی اور قطعی کہا جاتا ہے۔ جیسے خاص ہے تو خاص سے کوئی بھی حکم ثابت ہو وہ قطعی ہوتا ہے۔ تو خاص یہ قطعی ہوتا ہے، اور عام وہ عام جس سے کسی کو خاص کر لیا گیا ہو وہ ظنی ہوتا ہے۔ عام مخصوص منہ البعض، اس کا بیان بھی آگے آئے گا، وہ ظنی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کا احتمال تو ہے، جیسے کہ نسخ وغیرہ ہے، استثناء نسخ وغیرہ، تو ان کا احتمال ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے اور قابل استدلال بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظنی ہوتا ہے، یعنی اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ یقینی ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ یقینی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے خلاف کا بھی احتمال رہتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ثابت ہو جائے، تو اس کے خلاف کا احتمال رکھتا ہے، احتمال ہوتا ہے۔ تو ایسے حکم کو جس کے خلاف کا احتمال باقی ہو اس کو ظنی کہا جاتا ہے، تو یہ ظنی ہے۔ اور متشابہ جو ہے وہ واجب التوقف ہے، کہ متشابہ پر توقف اختیار کرنا اور اس میں کچھ نہ بولنا یہ واجب ہے، اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ متشابہ جو ہے اس کے معانی کو جاننا یہ ممکن نہیں ہے، اس کے صحیح معنی جو ہے وہ اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس پر واجب التوقف یہاں ہوتا ہے کہ متشابہ جو ہے وہ اس پر توقف کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہی احکام ہوتے ہیں کہ کوئی قطعی ہوتا ہے، کوئی ظنی ہوتا ہے، کوئی واجب التوقف ہوتا ہے، تو ان احکام کو جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ چوتھی تقسیم ہو گئی کہ جتنی بھی قسمیں ہوئی ہیں ان کے احکام کو جاننا کہ ان میں سے کون سا قطعی ہے، کہ کس سے حکم جو ثابت ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور کون سا ظنی ہے، یعنی کس سے اگر کوئی حکم ثابت ہوگا تو وہ ظنی ہوگا، یقینی نہیں ہوگا، اور کون سا واجب التوقف ہے، یعنی کس پر توقف کرنا واجب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننا بھی ضروری ہے، اور ان کے جاننے کو ہی یہ چوتھی قسم انہوں نے قرار دی ہے۔ فَإِذَا
ضربت هذه الاقسام في العشرین تصیر الاقسام ثمانین والتقسیمات خمسۃ، تو جب تم ضرب دو گے ان قسموں کو 20 میں تو پوری 80 قسمیں ہو جائیں گی اور تقسیمیں 5 ہوں گی. یعنی یہ اس سے پہلے جو قسمیں ذکر کی گئی وہ 20 تھی اور یہ 4 قسمیں ہوئی، تو اگر اس کو اس میں ضرب دے دے تو یہ پوری کی پوری 80 قسمیں ہو جائیں گی. اور جو 80 قسمیں حاصل ہوئی ہیں 5 تقسیموں سے، 4 تقسیموں سے ابھی تک یہ 20 قسمیں حاصل تھیں اور 5ویں تقسیم سے 4 قسمیں حاصل ہوئیں، لیکن یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ 20 میں سے ہر ایک کے ساتھ آئے گی. گویا جو 5ویں تقسیم کی پہلی قسم ہے یہ 20 کے ساتھ جمع ہو کر کے الگ سے 20 قسمیں بنائیں گی. ایسے ہی ہر تقسیم یہ 5ویں تقسیم کی ہر قسم 20 کے ساتھ جمع ہوگی تو الگ الگ قسمیں بنائیں گی، اور اسی وجہ سے یہ پوری 80 قسمیں ہو جائیں گی. وهذا التقسیم الخامس ليس في الواقع تقسیما للقرآن بل تقسیم لاسامی اقسام القرآن وموقوف علیہ لتحقیقها ولہذا لم يذكره الجمہور. اور یہ 5ویں تقسیم حقیقت میں قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے اقسام کے ناموں کی تقسیم ہے، ان کے اسامی کی تقسیم ہے، اور اس پر ان کی تحقیق موقوف ہے. اسی وجہ سے جمہور نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. یعنی یہ جو 5ویں تقسیم ہے حقیقت میں یہ نظم قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ نظم قرآن کی جو قسمیں کی گئی ہے ان قسموں کے جو نام رکھے گئے ہیں ان ناموں کی یہ تقسیم ہے، ان ناموں کی قسمیں ہیں یہ، کہ ان ناموں کے بارے میں جاننا کہ ان ناموں کی حقیقت کیا ہے، لغت میں یہ کیا ہے، ان کی اصل کیا ہے، اور اصطلاح میں یہ کیا ہے، ان کا مفہوم اصطلاح میں کیا ہے، اور ان کو ترتیب کس طریقے سے دے سکتے ہیں، اور ان کے احکام کیا کیا ہیں، یہ جاننا. تو یہ قرآن کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کے بارے میں ہے اور ان ناموں کے بارے میں ہے. تو یہ نام جو ہیں وہ نظم قرآن کی قسموں کے نام ہیں. تو یہ حقیقت میں جو 5ویں تقسیم ہے یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ ان اقسام کے ناموں کی تقسیم ہے، جو اقسام پیچھے ہوئی ہیں ان کی تقسیم ہے حقیقت میں یہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ماتن نے پیچھے کہا تھا کہ نظم قرآن کی جو ہے وہ 4 تقسیمیں ہیں اور دلیل حصر بھی انہوں نے بیان کی تھی، تو دلیل حصر جب انہوں نے بیان کر دی اور پھر الگ سے آپ 5ویں تقسیم ذکر کر رہے ہیں تو پھر مطلب یا تو ان کی دلیل حصر درست نہیں ہے یا پھر آپ کی 5ویں تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے. تو وہی اسی کا جواب انہوں نے دیا کہ حقیقت میں یہ جو 5ویں تقسیم ہے وہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے بلکہ ان اقسام کی تقسیم ہے، جو ابھی قرآن کی اقسام ہوئی ہے ان اقسام کی تقسیم ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ قسمیں حقیقت میں قرآن کی جو ہیں وہ 4 ہی ہیں، 5 نہیں ہیں. لیکن چونکہ ان پر اس جو 5ویں تقسیم کی قسمیں ہیں ان کے اوپر ان کا سمجھنا، قرآن کے اقسام کا سمجھنا یہ موقوف ہے، کیونکہ جب تک ان قسموں کی حقیقت کو کوئی نہیں جانے گا تب تک ان سے جو احکام مستنبط ہوں گے اور قرآن شریف کے نظم میں اگر وہ کہیں اسے پائے گا تو صحیح طریقے سے اسے سمجھ نہیں پائے گا جب تک وہ ان کے مفہومات اصطلاحی اور مفہومات لغوی کو نہ جان پائے گا، اور استنباط اس سے درست طریقے سے نہیں کر پائے گا جب تک وہ ان کی ترتیب اور ان کے احکام کو نہیں جان لے گا. تو چونکہ ان پر ان کی تحقیق موقوف ہے، ان 4 قسموں پر ان 20 قسموں کی تحقیق موقوف ہے، اسی وجہ سے ان 4 قسموں کو ذکر کرنا بھی ضروری تھا، تو انہوں نے ذکر کر دیا ان 4 قسموں کو. لیکن جمہور نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تقسیم کی اور قرآن کی اتنی ہی تقسیم ہوئی، 4 تقسیمیں، اور انہی 4 تقسیموں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، 5ویں تقسیم کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاعُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَتَبَعَهُ الْمُصَنِّفُ. لیکن یہ علامہ فخر الاسلام کی اختراع ہے، یعنی اپنی ایجاد ہے، جو انہوں نے اس طرح سے 4 قسمیں 5ویں تقسیم کے تحت ذکر کی ہے. تو یہ علامہ فخر الاسلام کا نیا طریقہ ہے. اس سے پہلے کہ کسی
نے ایسا نہیں کیا ہے، انہوں نے ذکر نہیں کیے اس طرح سے پانچویں تقسیم۔ تو یہ علامہ فخر الاسلام کی اختراع ہے، اور علامہ فخر الاسلام کی تابعداری، ان کی پیروی مصنف علیہ الرحمٰن نے کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بیان کیا انہوں نے بھی پانچویں تقسیم کو بیان کر دیا جس طرح سے علامہ فخر الاسلام نے بیان کیا ہے۔ تو انہیں کی اتباع کرتے ہوئے جو ماتن ہیں انہوں نے بھی بیان کر دیا۔ ولكن فخر الاسلام لما ذکر هذا التقسیم فی اول الکتاب سلک فی آخرہ علی سنتہ فذکر کل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام فی کل من الاقسام والمصنف انما ذکر المعانی والاحکام فقط ولم یذکر المواضع اصلا وذکر الترتیب فی بعض الاقسام فقط۔ لیکن علامہ فخر الاسلام نے جب اس تقسیم کو اول کتاب میں ذکر کیا تو اسی ترتیب پر آخر کتاب تک وہ چلے، تو انہوں نے مواضع، معانی، ترتیب اور احکام کو ہر اقسام میں ذکر کیا ہے، ہر قسم میں انہوں نے مواضع، معانی اور ترتیب اور احکام کو ذکر کیا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے شروع میں یہ پانچویں تقسیم کر کے اس کی 4 قسمیں بیان کی کہ ان کے معانی، احکام وغیرہ کو جاننا، یہ 4 قسمیں انہوں نے بیان کی، اسی طرح سے انہوں نے جہاں پر بھی کوئی ایک قسم کی ہے، نظم قرآن کی کسی ایک قسم کی تفصیلی اس کا بیان شروع کیا انہوں نے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، ان ساری چیزوں کو، کہ ان کے مواضع کو بیان کیا کہ ان کا ماخذ اشتقاق اور لغوی معنی کیا ہے، اور ان کے مفہومات اصطلاحیہ کیا ہے، اور ترتیب کیا ہے ان کی، یعنی مقدم کرنا اور مؤخر کرنا یہ، اور احکام کیا ہے اس کی، وہ انہوں نے ہر قسم کے تحت بیان کیا ہے ان ساری چیزوں کو۔ اگر کوئی بھی قسم انہوں نے کی، مثال کے طور پہ خاص کا بیان انہوں نے شروع کیا تو یہ فرمایا کہ خاص یہ کس سے مشتق ہے اور اس کا لغوی معنی کیا ہے، اور پھر اصطلاحی مفہوم خاص کا کیا ہے، اور ترتیب اس کی کیا ہے کہ اس کو کب مقدم اور کب مؤخر کیا جائے گا، مقدم کیا جائے گا یا مؤخر کیا جائے گا اس کو، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کا حکم کیا ہے، یہ قطعی ہے یا ظنی ہے۔ تو ہر جگہ پر جہاں پر بھی انہوں نے کوئی قسم بیان کی علامہ فخر الاسلام نے، تو اس قسم کے تحت یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو یہ علامہ فخر الاسلام کا طریقہ تھا کہ انہوں نے جب ذکر کیا تو یہ اسی طریقے سے وہ آخر تک چلے، اسی روش پر۔ اور مصنف علیہ الرحمہ رہے تو انہوں نے معانی اور احکام کو صرف ذکر کیا ہے، یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے اگر کسی قسم کو جتنی بھی قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں ان ساری قسموں کے اندر جو ماتن ہیں صاحب منار، انہوں نے معانی انہوں نے ان قسموں کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے معانی کو ذکر کیا اور ان کے احکام کو ذکر کیا، یعنی کوئی بھی قسم اگر انہوں نے ذکر کی ہے تو اس کے مفہوم اصطلاحی کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کے احکام کو ذکر کیا ہے، بس اتنی چیزیں ذکر کی۔ اور باقی جو مواضع اور ترتیب یہ دونوں چیزیں ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مواضع کو تو بالکل ہی ذکر نہیں کیا انہوں نے، یہ کہیں پر بھی نہیں بتایا کہ کون سا یہ جو خاص ہے مثال کے طور پہ اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے، یا عام ہے اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے، ان چیزوں کو انہوں نے بالکل ہی بیان نہیں کیا۔ اور ترتیب کو انہوں نے بعض قسموں میں بیان کیا ہے، صرف بعض قسموں میں انہوں نے ترتیب کو بیان کر دیا اور باقی میں ترتیب کو بھی بیان نہیں کیا۔ تو یہ اس روش پر نہیں چلے جس روش پر علامہ فخر الاسلام چلے ہیں۔ انہوں نے شروع میں جس طرح سے یہ تقسیم کی تو پھر اسی تقسیم کے تحت وہ اسی روش پر چلتے رہے آخر تک، ہر قسم کے بعد انہوں نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ رسالہ جو ہے یہ طویل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ مختصر رکھنا چاہتے، تو ان ساری چیزوں کو اگر ذکر کرتے ہیں تو اس میں طوالت آ جاتی، اسی وجہ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوگا یہ ساری چیزیں۔ بہرحال یہ بس بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پانچویں تقسیم ہے حقیقت میں وہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ قرآن کی جو قسمیں ہیں ان کے معانی کی تقسیم ہے، ان کے ناموں کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حقیقت میں یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، اسی وجہ سے جمہور نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن علامہ فخر الاسلام نے یہ
ذکر کیا، انہوں نے اس کو ضروری سمجھا تو انہوں نے ذکر کر دیا علامہ فخر الاسلام نے. اور مصنف جو ہیں وہ علامہ فخر الاسلام کی پیروی کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اس تقسیم کو انہوں نے بھی ذکر کر دیا اور یہ چاروں قسمیں انہوں نے بیان کر دی. الخاص. ثم لما فرغ المصنف عن بیان اجمال التقسیم شرع فی بیان تفاصیل الاقسام فقال اما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. پھر جب مصنف علیہ الرحمہ تقسیم کے اجمالی بیان سے فارغ ہوئے تو اب انہوں نے قسموں کے تفصیلی بیان کو شروع کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو ایسے معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، جو کسی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو انفراد کے طریقے پر. خاص ایسا لفظ ہے، خاص ہر وہ لفظ ہے جو کسی ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی انفرادی طریقے پر معلوم ہو، متعین ہو. یعنی اس سے پہلے ابھی جو قسمیں انہوں نے بیان کی تو وہاں پر ان کا اجمالی بیان تھا، تقسیمیں کر کے ہر ایک قسم کو اس کے تحت ذکر کیا، لیکن مختصراً سب کو بیان کیا اور دلیل حصر وغیرہ بیان کی. اب یہاں سے ہر ایک قسم کی جو 20 قسمیں پیچھے ہوئی ہیں، ہر ایک قسم کی تفصیلی ہر ایک قسم کے مطابق اس پر گفتگو کریں گے، تفصیلی گفتگو. تو سب سے پہلے جو سب سے پہلی قسم انہوں نے بیان کی تھی خاص کی، اس کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں. خاص ہر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی سامع کو معلوم ہو. یعنی جب متکلم کوئی لفظ بولے اور اس کا ایک معنی ہو اور وہ معنی سامع کو معلوم ہو اور وہ ایسا معنی ہو جو افراد سے منفرد ہو، افراد کو شامل نہ ہو بلکہ وہ افراد سے الگ ہو، تو ایسے لفظ کو ہی خاص کہا جاتا ہے. فقوله كل لفظ بمنزلة الجنس لكل الفاظ والباقی كالفصل. تو ماتن کا قول کل لفظ یہ جنس کی منزل میں ہے تمام الفاظ کے لیے، اور باقی وضع لمعنی معلوم علی الانفراد یہ فصل ہے. جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ جنس ہوتی ہے اور کچھ فصلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جنس اس کو کہتے ہیں جس کے اندر سب شامل ہوتے ہیں، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہو اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی موجود ہوں، تو اس کو جنس کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ فکل لفظ، تو جب انہوں نے فکل لفظ کہہ دیا تو اس کے تحت ہر لفظ داخل ہو گیا. تو جہاں تک سب داخل ہوں ایک جنس کے وہاں تک کو جنس کہتے ہیں. فکل لفظ جب انہوں نے کہا تو اس کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، الفاظ کی جنس سے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل تھے اور اس سے کوئی بھی نہیں نکلا تھا. تو اسی وجہ سے فکل لفظ یہ جنس ہے. اور پھر اس کے بعد تعریف کے جس لفظ سے کچھ چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں تو وہاں سے اس کو فصل کہا جاتا ہے. تو جب انہوں نے فکل لفظ کہا تو اس کے تحت سب کے سب داخل ہیں، ہر لفظ داخل ہے، وہ چاہے موضوع ہو یا محمل ہو، اور اس کے علاوہ موضوع اور محمل کی جتنی قسمیں آتی ہیں وہ سب کے سب فکل لفظ کے تحت داخل ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا وضع، تو وضع کہنے کی وجہ سے الفاظ محملات نکل گئے اس سے. تو فکل لفظ وضع، فکل لفظ میں سب کے سب داخل تھے تو یہ جنس ہو گئی، اور وضع اس کے ذریعے سے یہ افراد غیر موضوع یعنی الفاظ کے جو غیر موضوع افراد ہیں، غیر موضوع الفاظ جو ہیں وہ نکل گئے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی فصل ہو گئی. پھر اس کے بعد جو انہوں نے لمعنی معلوم کہا تو لمعنی معلوم سے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی سامع کو معلوم ہوتا ہے اور کچھ ایسے جن کا معنی سامع کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور متعین نہیں ہوتا ہے جن کا معنی. تو ان الفاظ کو جن کا معنی متعین اور معلوم نہیں ہوتا ہے وہ لمعنی معلوم سے نکل گئے. تو ایسے الفاظ جن کا معنی مجہول ہو
وہ الفاظ اس سے نکل گئے، تو یہ دوسری فصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے علل انفراد کہہ دیا، تو یہ ایک تیسری فصل ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ الفاظ نکل گئے جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن وہ معنی علل انفراد نہیں ہے، وہ معنی افراد سے الگ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ افراد کو شامل ہوتا ہے، تو وہ ایسے الفاظ اس سے نکل گئے، تو یہ تیسری فصل ہو گئی۔ تو جنس جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے اندر جب تعریف شروع کی جاتی ہے تو اس میں سب کے سب داخل ہوتے ہیں، اس کا غیر بھی، اور جیسے جیسے آگے تعریف کی جاتی ہے ویسے ویسے تعریف جس چیز کی جا رہی ہے اس کے غیر نکلتے جاتے ہیں، اور آخر میں سب کے سب نکل جاتے ہیں، صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا کہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی وہ داخل ہیں تعریف کے اندر، تو اس وقت تک تعریف مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تعریف مکمل تبھی ہوتی ہے جب تعریف جس چیز کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس سے نکل جائیں اور تعریف کے تحت صرف اور صرف یہی چیز رہ جائے جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے، ٹھیک۔ تو جب انہوں نے علل انفراد کہہ دیا تو یہاں سے تعریف یہ مکمل ہو گئی، اور خاص کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس سے نکل گئی، الفاظ خاص کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب اس سے نکل گئے، اور اس کی تفصیل ابھی کر رہے ہیں۔ فقولہ کل لفظ بمنزلۃ الجنس لکل الفاظ، تو ان کا قول کل لفظ یہ تمام الفاظ کے لیے جنس کی منزل میں ہے، یعنی تمام الفاظ کو یہ لفظ جو کل لفظ ہے یہ تمام الفاظ کو شامل ہے، اور اس کے اندر تمام الفاظ داخل ہیں اور یہ تمام الفاظ پر صادق آتی ہے، کل لفظ یہ تمام الفاظ پر صادق آتی ہے، تو یہ جنس کی منزل میں ہے۔ اور باقی جو ہیں آگے وضع لمعنی معلوم عن الانفراد یہ سب کے سب فصل کی منزل میں ہیں۔ وقولہ وضع لمعنی یخرج المہملہ، اور ان کا قول وضع لمعنی اس نے محمل کو نکال دیا، یعنی جب ماتن نے وضع لمعنی کہہ دیا تو وضع لمعنی کے ذریعے سے محملات نکل گئے، ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے تو وہ الفاظ محمل کہلاتے ہیں اور وہ اس سے نکل گئے وضع لمعنی سے، کہ جب کوئی بھی اگر یہ کہہ دے کہ وہ لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس سے سننے والا یہ نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی محمل لفظ یہ مراد لے رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ کیونکہ محمل لفظ جو ہے وہ وضع نہیں کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کل لفظ وضع لمعنی کہنے کی وجہ سے وضع لمعنی سے غیر موضوع الفاظ یعنی محملات نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی فصل ہے۔ وقولہ معلوم ان کان معناہ معلوم المراد یخرج منہ المشترک لأنہ غیر معلوم المراد، اور ماتن کا قول معلوم اگر اس کا معنی معلوم المراد ہو تو اس سے مشترک نکل جائے گا کیونکہ وہ غیر معلوم المراد ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُومُ الْبَيَانِ لَمْ يَخْرُجِ الْمُشْتَرَكُ مِنْهُ، اور اگر اس کا معنی معلوم البیان ہے تو اس سے مشترک نہیں نکلے گا۔ ایک تو معلوم المراد ہے اور ایک ہے معلوم البیان۔ معلوم المراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی لفظ بولا تو وہاں پر اس لفظ کو بولنے کا مقصد اور اس لفظ کی مراد معلوم ہو جائے کہ اس کی مراد کیا ہے، اور معلوم البیان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ بولتا ہے تو سننے والا اس لفظ کا معنی جانتا ہو اور وہ یہ جان جائے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ تو فرق دونوں میں معلوم المراد اور معلوم البیان میں اس وقت ہوگا جب کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس کے بہت سارے معنی ہوں، یا پھر کوئی لفظ بولا گیا اور اس سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا بلکہ کوئی دوسرا معنی مراد لیا گیا، تو وہاں پر اس معلوم البیان اور معلوم المراد ان دونوں کے درمیان میں فرق ظاہر ہوگا۔ وہ کس طرح سے، اگر کسی نے کوئی ایسا لفظ بولا جس کے ایک سے زائد معنی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 2 معنی اس کے ہوں، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جب اس لفظ کو بولے گا تو ان دونوں معنی میں سے کوئی ایک معنی ہی مراد لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی لفظ بولا اور اس لفظ کے 2 معنی ہیں تو سننے والا اگر جانکار ہے اس زبان کا تو وہ یہ تو جان لے گا، محض سننے سے ہی وہ یہ جان لے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور اس کو معلوم البیان وہ لفظ وہاں پر ہو جائے گا سامع کے لیے،
ٹھیک ہے، کہ سامع جو ہے اس کے بیان کو جانتا ہے اور اس کا معنی جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معلوم المراد نہیں ہوگا۔ معلوم المراد اس وقت ہوگا جب وہ کسی قرینے کے ذریعے سے یا پھر متکلم خود بتائے کہ میرا مطلب یہ ہے اس کو بولنے کا اور میں نے یہ معنی مراد لیا ہے۔ جب متکلم یہ بتا دے یا پھر کوئی قرینہ موجود ہو جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں پر اس کے دو معنی میں سے یہ والا معنی مراد ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو سامع ہے وہ جان لے گا کہ اس کی مراد کیا ہے۔ تو مراد اس وقت جانے گا جب متکلم خود بتائے گا یا کوئی قرینہ موجود ہوگا جو اشارہ کرے گا اس بات کی طرف کہ یہاں پر یہ والا معنی مراد ہے، تو اس وقت سامع جو ہے وہ مراد کو جان لے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا اور ایک سے زائد معانی ہے تو اس وقت وہ اس کا بیان تو جان لے گا اور اس کا معنی تو جان لے گا لیکن اس کی مراد نہیں جان پائے گا، تو اس وقت وہ لفظ معلوم البیان ہوگا لیکن معلوم المراد نہیں ہوگا۔ اور جب متکلم بتا دے مراد کیا ہے یا قرینے کے ذریعے سے سامع معلوم کر لے تو اس وقت اس کو معلوم المراد کہیں گے، وہ لفظ جو ہوگا وہ معلوم المراد ہو جائے گا۔ تو یہ فرق ہے معلوم المراد اور معلوم البیان کے درمیان میں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر وضع لمعنی، جو انہوں نے کہا لمعنی معلومن، تو معلومن سے مراد اگر معلوم المراد ہو تو اس سے مشترک نکل جائے گا۔ وہ کس طرح سے؟ مشترک کسے کہتے ہیں؟ مشترک جو ایک سے زائد معانی کے درمیان میں شریک ہو جائے اسی کو مشترک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس لفظ کے ایک سے زائد معانی ہو اور ان سب کے معانی کے درمیان وہ مشترک ہو تو اسی کو مشترک کہتے ہیں، شریک ہو ان معانی میں تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ تو اگر اس نے کوئی لفظ بولا، کسی بولنے والے نے، متکلم نے کوئی لفظ بولا اور اس کے ایک سے زائد معانی ہے اور اس کے درمیان میں وہ مشترک ہے تو اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی۔ اگر مراد معلوم ہو گئی تو وہی مؤول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سے زائد معانی ہے کسی لفظ کے اور ان معانی میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو گیا اور متعین ہو گیا تو اسی کو مؤول کہہ دیا جاتا ہے، اب وہ مشترک نہیں رہا۔ تو مشترک کوئی بھی لفظ تبھی تک رہتا ہے جب تک اس کے معانی کے درمیان میں اشتراک ہوتا ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سا معنی یہاں مراد ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی معنی یہاں مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک لفظ جو ہے وہ مشترک ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے معلوم کہا اور اس سے معلوم المراد لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ لفظ جو ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی جس معنی کی مراد معلوم ہو، ٹھیک ہے، تو جب اس لفظ کی مراد معلوم ہوگی تو وہ لفظ مشترک نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کے ذریعے سے مشترک نکل جائے گا، معلوم المراد کہہ دینے کی وجہ سے مشترک اس سے نکل جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم سے معلوم المراد ہو تو اس سے مشترک نکل جائے گا، کیونکہ مشترک جو ہے یہ غیر معلوم المراد ہوتا ہے، مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اگر لفظ کی مراد معلوم ہو جاتی ہے اور وہ ایک سے زائد معانی کے درمیان مشترک ہوتا ہے لیکن اس کی مراد وہاں پر جہاں اس لفظ کو بولا گیا ہے معلوم ہو جاتی ہے تو اسی کو مؤول کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ مشترک نہیں رہتا، مشترک تبھی تک رہتا ہے جب تک اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے، تو مشترک وہ ہے جس کی مراد معلوم نہ ہو اور وہ ایک سے زائد معانی کے درمیان میں مشترک ہو۔ تو اب اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کی مراد جو ہے وہ معلوم ہے تو وہ مشترک نہیں رہے گا، لہٰذا معلوم کہنے کی وجہ سے اگر معلوم المراد اس سے ہو تو اس سے مشترک نکل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُومُ الْبَيَانِ لَمْ يُخْرِجِ الْمُشْتَرَكُ مِنْهُ، اور اگر اس کا معنی معلوم البیان ہو، معلوم المراد نہ ہو تو اس وقت اس سے مشترک نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لفظ ایسا ہو، جو لفظ بولا گیا ہے وہ لفظ ایسا ہو جس کے ایک سے زائد معانی ہو اور ان معانی کو سننے والا جانتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ لفظ بولا گیا، متکلم نے جب وہ لفظ بولا تو جہاں پر وہ لفظ اس نے بولا ہے اس جگہ پر اس کی مراد کو سامع نہ جانتا ہو تو اس وقت اس لفظ کو غیر معلوم المراد کہا جائے گا، اور چونکہ یہ ایک سے زائد معانی رکھتا ہے یہ لفظ لہٰذا اس کو مشترک کہا جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر معلوم سے مراد معلوم البیان ہو تو چونکہ معلوم البیان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لفظ جو کسی ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی معلوم البیان ہو، یعنی جو معنی ظاہر ہو، تو اب اگر کوئی لفظ ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو
تو اس کے ایک سے زائد معانی معلوم ہو سننے والے کو، ٹھیک ہے. تو جب ایک سے زائد معانی ہیں لفظ کے اور وہ سامع جانتا ہے اس کو لیکن اس کی مراد نہیں جانتا، تو بھی وہ اس لفظ کو مشترک کہا جاتا ہے، کیونکہ مشترک اسی کو کہا جاتا ہے جس کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے، اور یہاں مراد معلوم نہیں ہے لہٰذا وہ مشترک ہوگا. تو معلوم سے اگر معلوم البیان مراد ہو تو اس وقت اس سے مشترک نہیں نکلے گا. وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، اور وہ ماتن کے قول علی الانفراد سے نکلے گا، یعنی مشترک لفظ معلوم سے تو نہیں نکلے گا لیکن آگے آنے والا جو قول ہے علی الانفراد اس سے بے شک نکل جائے گا. لأن معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردا على الأفراد وعن معنى آخر، کیونکہ اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو معنی ہے وہ افراد سے منفرد ہو اور دوسرے معنی سے منفرد ہو. فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُّ جَمِيعًا، تو اس سے مشترک اور عام دونوں کے دونوں نکل جائیں گے. یعنی اگر ماتن نے جو آخر میں یہ کہا ہے کہ علی الانفراد، یعنی ایسا لفظ جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی معلوم ہو اور انفراد کے طریقے پر، تو جب انفراد کے طریقے پر کہا تو انفراد کا مطلب یہ ہے کہ تنہا، جو تنہا ہو، اور معلوم علی الانفراد کا مطلب یہ ہے کہ تنہا معلوم ہو، افراد سے جدا ہو. تو انفراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے الگ ہو. اب الگ ہونا یہ دوسرے معنی سے بھی ہوتا ہے اور افراد سے بھی ہوتا ہے، دونوں سے ہوتا ہے. یعنی اگر لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں تو اس وقت اس لفظ کو علی الانفراد اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا لفظ ہے جو جس کا معنی علی الانفراد معلوم ہے، یہ ایسا لفظ ہے، اس کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ مشترک ہے، مشترکن بین المعانی اس طرح سے. اور عام وہ ہوتا ہے جو مشترک ہوتا ہے افراد کے درمیان میں، اور جو مشترک ہوتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے معانی کے درمیان میں. تو دونوں مشترک ہوتے ہیں اور شمولیت دونوں کے اندر ہوتی ہے، اور جو مشترک ہے وہ چند معانی کو شامل ہوتا ہے اور جو عام ہوتا ہے وہ چند افراد کو، ایک معانی کے چند افراد کو شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کے اندر اشتراک ہوتا ہے اور عموم دونوں کے اندر ہوتا ہے. تو اگر ماتن نے جب منفردن کہا تو منفردن سے یہ جن کے درمیان، جن کے اندر بھی اشتراک پایا جاتا ہے وہ سب کے سب نکل جائیں گے. اشتراک اور عموم جن کے اندر بھی پایا جاتا ہے وہ نکل جائیں گے، کیونکہ انفراد جو ہے وہ ان دونوں کی ضد ہے. اشتراک اور عموم کی ضد انفراد ہے. جب انفراد جہاں پر پائی جائے گی وہاں پر عموم اور اشتراک نہیں پائی جا سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں وہاں پر نہیں پائی جائیں گی جہاں پر انفراد پائی جاتی ہے. تو جب علی الانفراد کہا تو علی الانفراد کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسرے معانی سے بھی الگ ہو، ٹھیک ہے، دوسرے معانی سے بھی منفرد ہو اور دوسرے افراد سے بھی منفرد ہو، افراد سے بھی منفرد ہو اور معانی سے بھی منفرد ہو. یعنی اس لفظ کا معنی ایک ہو اور وہ ایک فرد پر ہی صادق آئے. ٹھیک، جیسے لفظ زید ہے تو لفظ زید کا معنی ایک، یعنی جس کا نام ہے وہ زید وہ ہے، اور وہ صادق بھی ایک ہی پر آتا ہے. یعنی صرف زید جس شخص کا نام ہے اسی شخص پر وہ صادق آتا ہے، اس کے علاوہ پر صادق نہیں آتا ہے. تو یہ لفظ زید جو ہے وہ خاص ہو گیا اس کے لیے، زید کے لیے. تو علی الانفراد جو ہے اس سے اگر جو مشترک ہے وہ معلوم سے نہیں نکلتا ہے تو بھی علی الانفراد سے نکل جائے گا، کیونکہ علی الانفراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو افراد سے منفرد ہو اور جو دوسرے معانی سے منفرد ہو. یعنی اس کا ایک ہی معنی ہو، ایک سے زائد معانی نہ ہو، اور وہ ایک ہی فرد پر صادق آئے، ایک سے زائد افراد پر صادق نہ آئے. تو اس سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ افراد سے منفرد ہے تو اس سے عام نکل جائے گا، کیونکہ عام جو ہے وہ افراد کو شامل ہوتا ہے، افراد سے منفرد نہیں ہوتا. عام یہ بہت سارے افراد کو شامل ہوتا ہے، اور خاص جو ہے یہ افراد سے منفرد ہوتا ہے، افراد سے الگ ہوتا ہے، ایک ہی فرد پر صادق آتا ہے، اور عام بہت سارے افراد پر صادق آتا ہے. تو یہ عام اس طرح سے نکل جائے گا. اور منفردن ان معنن آخر، اس سے یہ نکل جائے گا مشترک، کیونکہ مشترک یہ چند معانی رکھتا ہے اور عام جو ہے، خاص جو ہے وہ معانی سے منفرد ہوتا ہے، یعنی ایک ہی معنی رکھتا ہے. تو اس سے
یہ نکل جائے گا مشترک، اس طریقے پر مشترک نکلے گا، اور اس سے پہلے والے طریقے پر عام نکل جائے گا۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ هَا هُنَا دُونَ النَّظْمِ جَرَيًّا عَلَى الْأَصْلِ، اور یہاں پر ماتن علیہ الرحمٰن نے لفظ ذکر کیا نہ کہ نظم، اصل پر چلتے ہوئے۔ یہ اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض وارد نہ ہو اس کا جواب انہوں نے پہلے سے دے دیا کہ اس سے پہلے ماتن علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ نظم، اس سے پہلے بارہا انہوں نے لفظ کی جگہ پہ نظم استعمال کیا ہے، اور یہاں پر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ کل لفظ، ماتن نے کہا کل لفظ وضع لمعنی معلوم، تو یہاں پر لفظ ذکر کیا اور اس سے پہلے نظم ذکر کیا، تو یہ کیوں؟ اور اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ نظم اسی وجہ سے ذکر کیا تھا کیونکہ ادب کی رعایت کرتے ہوئے، کہ وہاں چونکہ قرآن شریف کی تقسیم کر رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے وہاں پر ادب کی رعایت کرتے ہوئے لفظ نہ کہہ کر کے نظم کہا، کیونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا اور نظم کا معنی ہوتا ہے موتی پیرونے کو، تو اسی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے نظم کہا تھا لفظ نہ کہہ کر کے، اور یہاں پر لفظ کہہ دیا، تو وہ کیوں؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اصل پر چلتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے اصل لفظ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بھی ہم منہ سے بولتے ہیں جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ ہی کہا جاتا ہے اصل کے اعتبار سے، تو اصل میں وہ لفظ ہے، اور یہ جو نظم کہا گیا تھا وہ ادب کی وجہ سے کہا گیا تھا، تو اصل چونکہ لفظ ہے تو اصل کی پیروی کرتے ہوئے اور اصل پر چلتے ہوئے انہوں نے یہاں پر لفظ کہہ دیا ہے۔ دوسری وجہ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْسَامَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةٌ بِالْكِتَابِ بل تجر فی جمیع کلمات العرب، اور اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ یہ قسمیں جو ہیں وہ کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، مختص نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام کلمات عرب میں جاری ہوتے ہیں، یہ قسمیں تمام کلمات عرب میں جاری ہوتی ہیں، کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر جو انہوں نے لفظ کہا ہے، یہاں پر لفظ کہنے کی وجہ سے کوئی خرابی اور بے ادبی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ لفظ یا یہاں جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں خاص کی، اور ایسے ہی عام وغیرہ کی جو تعریف کریں گے، یہ تعریف صرف نظم قرآن کی نہیں ہے بلکہ یہ مطلق ہے، تمام کلمات عرب میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ خاص، عام، مشترک، مؤول میں سے کوئی لفظ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، تو تمام کلمات عرب میں یہ اقسام جاری ہوتی ہیں، تو یہاں پر اگر لفظ کہہ بھی دیا تو اس سے جو قرآن شریف ہے اس کی بے ادبی نہیں ہوگی، اور یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ نظم ہی کہا جائے لفظ نہ کہہ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں وہ چونکہ قرآن شریف کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ تمام کلمات عرب میں جاری ہوتی ہیں، کلمات عرب کا کوئی بھی لفظ ہو وہ خاص، عام، مشترک، مؤول میں سے کوئی ایک ہوگا، لہٰذا اسی وجہ سے اس کو لفظ ذکر کر دیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِي التَّقْسِيمَاتِ رِعَایَةً لِلْأَدَبِ لِأَنَّ النَّظْمَ فِي الْأَصْلِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ خِلَافُ اللَّفْظِ فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ الرَّمِيُّ، اور تقسیمات میں انہوں نے نظم ذکر کیا تھا ادب کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ نظم اصل میں دھاگے میں موتی پیرونے کو کہا جاتا ہے برخلاف لفظ کے، کیونکہ یہ لغت میں رمی کو کہا جاتا ہے، پھینکنے کو۔ یعنی یہاں پر چونکہ یہ اقسام جتنے بھی ہیں خاص، عام وغیرہ، یہ تمام کلمات عرب میں جاری ہوتی ہیں، تو یہاں پر لفظ کہنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے، اور یہاں ضروری نہیں ہے کہ نظم کہا جائے، اور اس سے پہلے تقسیمات میں جو نظم کہا تھا تو وہ اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ وہاں ادب کی رعایت ضروری تھی، کیونکہ وہ تقسیمات جو تھی وہ صرف اور صرف کلام اللہ کی تقسیمات تھی، مطلق لفظ کی تقسیمات وہ نہیں تھی۔ کلمات عرب میں وہ تمام کلمات عرب میں وہ تقسیمیں جاری نہیں ہوتی ہے قسمیں، بلکہ وہ صرف اور صرف کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو وہاں پہ ادب کی رعایت ضروری تھی، لیکن یہاں پر چونکہ یہ جو قسمیں ہیں وہ کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ تمام کلمات عرب میں جاری ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں پر
رعایت ضروری نہیں ہے ادب کی، تو انہوں نے یہاں پہ کل لفظ کہہ دیا تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا ہے۔ اور وہاں پہ جو ادب کی رعایت کرتے ہوئے لفظ نہ کہہ کر کے نظم کہا تھا تو وہ اس وجہ سے کیونکہ نظم کا معنی لفظ کے معنی سے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دھاگے میں موتی پیرونے کو نظم کہا جاتا ہے اور پھینکنے کو رمی کا معنی ہوتا ہے لفظ، تو دونوں معنی میں جو ادب کی لائق ہے وہ پہلا والا نظم ہے، اسی وجہ سے نظم کو وہاں پر اختیار کیا تھا۔ وَأَمَّا ذَكَرَ كَلِمَةَ كُلٍّ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكِرًا فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي اصطلاح الْمَنْطِقِ وَلَكِنَّ الْقَصْدَ هَاهُنَا لِبَيَانِ الْاضْطِرَادِ وَالضَّبْطِ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ۔ اور ماتن علیہ الرحمٰن نے کلمہ کل ذکر کیا، کیونکہ اگرچہ وہ تعریفات کے اندر منطقیوں کی اصطلاح میں درست نہیں ہے، لیکن یہاں پر جامع اور مانع ہونے کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس کو جامع اور مانع کرنا مقصود ہے، اور وہ لفظ کل سے ہی حاصل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ کلمہ کل ذکر کیا۔ یعنی ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں چونکہ خاص کی تعریف کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے، کل لفظ وضع لمعنی معلوم کے ذریعے سے یہ خاص کی تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف جو کی جاتی ہے وہ ماہیت کی جاتی ہے، اور جو لفظ کل ہوتا ہے وہ لفظ کل ماہیت کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ افراد پر وہ صادق آتا ہے، افراد کے احاطے کے لیے لفظ کل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب افراد کا احاطہ مطلب کیا ہے کہ اگر بہت ساری چیزیں کسی جگہ پر ہوں اور ان کے لیے کوئی ایک حکم لگانا ہو تو اس کے لیے لفظ کل کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کلو انسان حیوان یہ کہہ دیا، یا یہاں پر ہی انہوں نے کلو لفظ کہہ دیا، تو جب کلو لفظ کہا تو لفظ کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا احاطہ ہو گیا لفظ کل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو یہ احاطے کے لیے آتا ہے۔ اور ماہیت کیا ہوتی ہے؟ ماہیت ہوتی ہے حقیقت، کسی بھی چیز کی حقیقت۔ حقیقت اور افراد یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ حقیقت جو ہوتی ہے وہ افراد سے الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب لفظ کل جو ہے یہ افراد کے احاطے کے لیے آتا ہے اور تعریف جو کی جاتی ہے وہ ماہیت کی جاتی ہے، تو اب ضروری یہ تھا کہ تعریف اگر کرتے تو وہاں پر لفظ کل ذکر نہ کرتے، کیونکہ افراد کو یہاں پہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے اور ان پر حکم لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تعریف کرنا مقصود ہے۔ اسی وجہ سے منطقیوں نے کہا کہ ان کی اصطلاح میں لفظ کل کے ذریعے سے تعریف کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ اعتراض یہاں پر ہے کہ لفظ کل کو ذکر انہوں نے کیا، یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لفظ کل جو ذکر کیا ہے وہ تعریف کو جامع اور مانع بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور تعریف کو جامع اور مانع بیان کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اس بات سے کہ منطقیوں کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر ہم لفظ کل کا استعمال نہ کریں۔ منطقیوں نے جو اپنی اصطلاحیں بنائی ہے اور انہوں نے جو قواعد بنائے ہیں تعریف کرنے کے، ان قواعد کی رعایت کرنے کے لیے ہم یہاں پہ تعریف کو جامع اور مانع ہونے سے خالی کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں لفظ کل کا استعمال کیا، منطقیوں کی رعایت نہیں کی، اور کیونکہ لفظ کل جب ذکر کریں گے تبھی یہاں پہ جو تعریف ہے وہ جامع اور مانع ہوگی، تو اسی وجہ سے یہاں لفظ کل ذکر کیا کہ کلو کلمتن، جب کلو کلمتن کہہ دیا کلو لفظن تو سب کے سب داخل ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے فصلوں کے ذریعے سے سب کے سب نکل گئے اور صرف خاص رہ گیا، اور اگر یہ نہ ذکر کرتے اور محض خاص کے بارے میں کہتے اور لفظ کل کا استعمال نہ کرتے تو یہ اس طریقے سے جامع اور مانع نہ ہو پاتی تعریف، اسی وجہ سے یہاں لفظ کل کو ذکر کیا ہے، اور ایسی صورت میں اس پر کوئی اعتراض اب وارد نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ منطقیوں نے جو قواعد بنائے ہیں ان کی رعایت اصولیین کریں، تو یہ دونوں فن الگ الگ ہیں تو ان کے قواعد بھی الگ الگ ہوں گے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے اور اس تعریف پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔